بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارا آج کا موضوع آب زمزم کی تاریخ کے حوالے سے ہے کہ زمزم کی کھدائی، ظہور آب زمزم کی مدت، آب زمزم کا کنواں اور چشمے، اور اسی طرح آب زمزم کی تاثیر، افادیت، فضائل، معجزات و اہمیت کے متعلق روشنی ڈالی جائے گی۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں آب زمزم کے پھوٹنے کے قصے کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل جبکہ وہ چھوٹے تھے اور پیاسے تھے کی پیاس بجھانے کے لیے ظاہر کیا، اور یہ واقعہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو شام سے چل کر اللہ کے محترم شہر جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ براق پر سوار ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام کو آگے بٹھایا اور حضرت ہاجرہ کو پیچھے، جبکہ اسماعیل ایک شیر خوار بچے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 2 سال کے تھے، اور حضرت جبرائیل بھی بیت اللہ کی نشاندہی کرنے کے لیے ان کے ہمراہ تھے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ایک برتن میں پانی تھا جس میں سے وہ خود پیتی اور اپنے بچے کو بھی پلاتی۔ ان کے پاس کوئی دیگر ذات نہ تھا۔ ابن عباس نے صفا اور چائے زمزم کے مابین اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابراہیم ان کو مسجد کے بالائی حصے میں زمزم سے اوپر ایک لمبے درخت کی طرف لے گئے اور ان دونوں کو اس درخت کے نیچے اتار دیا اور خود اپنی سواری پر وہاں سے چلے گئے۔ تب حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوئیں اور آپ سے پوچھا کہ انہیں اور ان کے بچے کو کس کے سپرد کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ عز و جل کے سپرد کیے جانے پر راضی ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ روایت کی روح سے قضاء کے پاس پہنچے جہاں سے وہ انہیں نظر نہ آتے تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنیں۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل اپنے بچے کو اٹھائے واپس آئیں اور اس درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ بچے کو اپنے پہلو میں لٹا لیا اور پانی والے برتن کو لٹا دیا، اس میں سے پانی پیتی اور بچے کو دودھ پلاتی حتیٰ کہ برتن کا پانی ختم ہو گیا۔ بچے کو شدید بھوک لگی حتیٰ کہ حضرت ہاجرہ نے اسے حالت غیر میں دیکھا۔ چنانچہ وہ بچے کی موت کے خوف سے غمگین ہو گئیں اور اسماعیل صفا کی طرف گئیں اور پہاڑی پر چڑھ گئیں تاکہ وہاں سے وادی میں کسی کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ پھر انہوں نے مروہ کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں نہ ہو کہ میں بچے کی موت کے منظر سے گریز کرتے ہوئے ان 2 پہاڑوں کے درمیان چلتی رہوں تاکہ بچہ میری نظروں سے اوجھل ہی فوت ہو جائے۔ اسماعیل 3 سے 4 مرتبہ ان پہاڑوں کے درمیان دوڑی اور اس دوران انہوں نے بطن وادی کو دوڑ کر ہی پار کر لیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر اسماعیل اپنے بیٹے کی طرف لوٹ کر آئیں تو انہوں نے اسے ہچکیوں کی حالت میں اس طرح پایا جس طرح کہ پہلے چھوڑ کر گئی تھیں۔ اس حالت میں دیکھ کر انہیں اور دکھ ہوا۔ پہلے کی طرح صفا و مروہ کے درمیان چلتی رہیں۔ ان 2 پہاڑوں کے درمیان انہوں نے 7 چکر لگائے۔ انہوں نے فرمایا کہ ابو القاسم نے فرمایا کہ اسی لیے لوگ صفا و مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں۔ پھر اسماعیل اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے لوٹی مگر اسے اسی طرح جھٹکیاں لیتے ہوئے پایا۔ اس وقت انہوں نے ایک آواز سنی۔ انہوں نے آواز کی سمت میں پلٹ کر دیکھا مگر وہاں آواز کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ بولی کہ میں تیری آواز سنتی ہوں، اگر تیرے پاس کوئی خبر ہے تو میری داد رسی کر۔ اس پر حضرت جبرائیل ان کے سامنے حاضر ہوئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے اچانک زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے گئیں۔ اس نے اپنے پاؤں سے کنویں کی جگہ ضرب لگائی، اور ایک روایت یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے وہاں کریدا جہاں حضرت اسماعیل نے کریدا، وہیں سے پانی نکل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مبعوث کیا اور انہوں نے زمین میں ایک گھاٹی کی طرف اشارہ کیا اور پانی نکل پڑا۔ اسماعیل نے درندوں کی آواز سنی۔ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں خوف زدہ ہو گئیں اور اس کی طرف تیزی کے ساتھ آئیں، مگر اسے اپنے رخسار کے نیچے پانی میں ہاتھ مارتے اور پیتے ہوئے پایا اور سمجھ لیا کہ بچہ ابھی زندہ ہے۔ اسماعیل نے مٹی کا ایک حوض بنا کر اسے بند کر دیا، اس خوف سے کہ کہیں ان کے برتن لانے سے قبل ہی ختم نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہاجرہ اسی حالت میں رہنے دیتی تو وہ ایک چشمہ کی صورت میں جاری رہتا۔ اسماعیل اپنا برتن لے کر آئیں، اس میں پانی بھرا، خود پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔
حضرت جبرائیل نے ان سے کہا یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا والد اس کی تعمیر کریں گے، تمہارے لیے یہاں ہلاکت کا کوئی خوف نہیں، اللہ تعالیٰ ابراہیم کے اہل کو ضائع نہ کرے گا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کے ساتھ زمزم کے پاس مقیم رہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں ایک مرتبہ براق پر سوار ہو کر ان کو ملنے کے لیے آتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے روز ایک مرتبہ آتے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ آتے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ انہی حالات میں گزر اوقات کر رہی تھی کہ شام کی طرف سے قبیلہ جرم کا ایک قافلہ نشیبی راہ سے گزرا۔ قافلے نے پانی پر ایک پرندہ دیکھا تو قافلے میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس وادی میں نہ تو کوئی پانی تھا اور نہ کوئی انیس۔ چنانچہ انہوں نے 2 افراد بھیجے جو اسماعیل کے پاس آئے، ان سے کلام کیا اور حیرت زدہ اپنے قافلے کی طرف لوٹے اور قافلے والوں کو اس جگہ کی خبر دی۔ چنانچہ پورا قافلہ وہاں آیا اور حضرت ہاجرہ کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ یہ پانی کس کا ہے؟ تو اسماعیل نے جواب دیا یہ میرے لیے ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں آپ کے قریب اس پانی کے ساتھ سکونت اختیار کر لیں؟ اسماعیل نے اکسبات میں جواب دیا۔ وہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کی ہمسائیگی میں لمبے درخت کے نیچے ٹھہر گئے اور اس کے جوار میں چھپر بنا لیے۔ حضرت اسماعیل جوان ہو گئے۔ اس دوران میں انہوں نے قافلے والوں سے عربی زبان بھی سیکھ لی۔ قبیلہ جرہم نے اپنی ایک خاتون کو حضرت اسماعیل کی زوجیت میں دے دیا۔ اس کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ حضرت ہاجرہ فوت ہو گئیں، جبکہ ان کی عمر 90 سال تھی اور حضرت ہاجرہ انہی پتھروں کے درمیان مدفون ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ذوالقرنین کے مابین زمزم سے متعلق ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ حدیث معصورہ میں یہ بات پہنچتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سرزمین مکہ میں پانی تھا اور نہ ہی کسی کو اس میں جائے قرار حاصل تھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے لیے زمزم کو کھول کر پھیلا دیا۔ اس پانی کے باعث اس وقت یمن کا ایک قبیلہ مکہ میں آیا اور اس نے وہاں سکونت اختیار کر لی۔ اس قبیلے کے لوگ جرم کہلاتے تھے، مگر وہ قوم عاد سے نہیں تھے، جیسا کہ بعض نے ایسا کہا ہے۔ اگر وہ پانی نہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے لیے نکالا تھا تو ان دنوں کسی کے لیے وہاں ٹھہرنا ممکن نہ ہوتا۔ عثمان نے کہا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمزم سابق تھا، یعنی پہلے سے ہی وہاں موجود تھا، حالانکہ وہ جبرائیل کے اثر سے تھا۔ وہ اس روز سے ہی اسماعیل کے لیے تھا جس روز کے جبرائیل نے اسے زمین پھاڑ کر نکالا تھا، جبکہ اسماعیل اور ان کی والدہ پیاسے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کنواں کھودا اور اس پر ذوالقرنین نے قبضہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ بئر زمزم کو جرہم نے دفن کیا جب انہیں مکہ سے نکالا گیا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ آب زمزم پیتے رہے اور اس کے پاس آباد رہے جب تک کہ ان کا وہاں رہنا اللہ کی مشیت کے موافق تھا۔ بعد ازیں زمزم کا چشمہ خشک ہو گیا اور اس کے نشانات مٹ گئے اور اس کا کوئی اثر باقی نہ رہا۔ بعض مورخین زمزم کے معدوم ہونے کی وضاحت اس انداز سے کرتے ہیں کہ جب قبیلہ جرہم کے لوگوں کی نظروں میں حرم کا وقار گر گیا اور انہوں نے بیت اللہ کی حرمت پامال کر ڈالی اور بیت الحرام کی طرف خفیہ یا اعلانیہ آنے والے مال ہڑپ کر گئے اور اس کے علاوہ دوسرے بڑے یا مناسب اعمال کا ارتکاب کرتے رہے تو آب زمزم خشک ہو کر منقطع ہو گیا۔ اس کا محل وقوع مٹتا رہا اور اس پر وقتاً فوقتاً یکے بعد دیگر سیلاب آتے رہے، حتیٰ کہ اس کے محل وقوع کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ پھر اہل مکہ پانی کے حصول کے جدید مقامات کی تلاش کے لیے مجبور ہو گئے، لہٰذا انہوں نے دوسرے کنویں کھودے۔ ان میں سے سب سے بڑا کنواں بیرون مکہ تھا۔ اس وقت پانی کے حصول کا واحد ذریعہ زیر زمین پانی ہی تھا، کیونکہ قدرت نے بھی انہیں باقاعدہ زوردار بارشوں سے اور مکہ کو بہتی ہوئی نہروں اور ابلتے ہوئے پانی کے چشموں سے محروم کر دیا تھا۔ دوستو، چنانچہ تب تک مکہ شہر ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے ایک بڑا شہر بن گیا۔ یہ بڑا مقام جسے خانہ کعبہ شریف کے وجود، ترقی یافتہ تجارت اور جغرافیائی محل وقوع کے باعث حاصل ہوا۔ اہل مکہ بالخصوص قریش نے خانہ کعبہ شریف اور حجاج سے متعلق واجبات کی ادائیگی کی بنیاد پر ایک امتیازی حیثیت حاصل کر لی، چاہے زمزم مسلسل مدفون ہی چلا آ رہا تھا اور اس کی جائے وقوع نامعلوم ہی چلی آ رہی تھی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ایسے علامات کی بنیاد پر جو انہوں نے اپنے خواب میں دیکھی تھی کھودنا شروع کیا۔ خواب میں حضرت عبد المطلب کو چاہے زمزم کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا جس میں انہیں کہا گیا کہ وہ بتوں کے بالمقابل قریات النمل میں زمزم کھودیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اس جگہ کو کھودنا شروع کیا۔ قریش والے آئے اور انہوں نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو کبھی نادان خیال نہیں کیا تھا، ہماری مسجد کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میں یہ کنواں کھود رہا ہوں اور جو رکاوٹ ڈالے گا میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ چنانچہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ شامل کر کے
खोदना शुरू कर दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कुआं खोदते गए हत्ता कि वो तलवारें उन्हें मिल गईं जो ज़मज़म में दफन शुदा थी। जब कुरैश ने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब को तलवारें मिल गई हैं तो इन्होंने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, जो कुछ तुम्हें मिला है इसमें हमें हिस्सेदार बनाओ। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, वो तो बैतुल्लाह की तलवारें हैं। फिर मज़ीद खोदा तो तह नीचे से पानी फूट निकला जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता था। चुनाचे अब्दुल मुत्तलिब ने इस पर हौज़ बना दिया। फिर वो और इनका बेटा पानी निकालते, हौज़ में डालते और हाजियों को पिलाते। कुरैश के हसद करने वाले लोग रात के वक्त इस हौज़ को तोड़ देते और अब्दुल मुत्तलिब इसे दुरुस्त करते रहते, हत्ता कि जब इनका हौज़ को ख़राब करने का अमल कसीर हुआ तो आपने अपने रब से दुआ फरमाई। फिर आपने ख्वाब देखा कि कोई कह रहा था, ऐ अल्लाह, बेशक मैं इसे नहाने वालों के लिए हलाल नहीं करता, लेकिन ये पीने वालों के लिए हलाल और मुबाह है, फिर तुझे इनसे किफ़ायत कर दी जाएगी। अब्दुल मुत्तलिब ने खड़े होकर अपने ख्वाब का ऐलान कर दिया और तशरीफ़ ले गए। तो जब कोई शख्स हौज़ को ख़राब करता, इसके जिस्म में बीमारी पैदा हो जाती, हत्ता कि लोगों ने हौज़ और इसकी सकाया को छोड़ दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़मज़म की खुदाई पर अल्लाह ताला के लिए नज़र मानी थी। जब आपको खुदाई का हुक्म दिया गया कि अगर आपने इसे खोदा, इस काम को पूरा कर लिया और आपके 10 बेटे पूरे हुए तो इनमें से एक को अल्लाह की राह में ज़बह करेंगे, तो अल्लाह ताला ने आपकी बुजुर्गी और औलाद में इजाफ़ा फरमाया कि 6 बीवियों से 10 बेटे हुए। हारिस, हज़रत अब्दुल्ला, अबू तालिब, ज़ुबैर, हज़रत अब्बास, ज़रार, अबू लहब, कैदाक, हज़रत हमज़ा, मकूम। चुनाचे आपको शर्फ़ अज़ीम हासिल हुआ। ज़मज़म खोद लिया और इसे पानी पिलाने का काम पूरा हो गया। आपने अपने बेटों में कुरानदाज़ी की कि किसको ज़बह करें। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम निकला। आपने उनके ज़बह का इरादा फरमाया तो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामू बनु मखज़ूम, कुरैश के बड़े बड़े हज़रात और इनके अहले राय उठ खड़े हुए और इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, आप इसे ज़बह नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये हम पर, हमारी औलाद में एक तरीक़े अरब के अंदर जारी होगा। चुनाचे इस मसले के हल के लिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 10 ऊँट कुर्बान करने के लिए एक तरफ 10 ऊँट की कुर्बानी और हज़रत अब्दुल्ला के दरमियान कुरानदाज़ी की। लेकिन जब कुरा डाला गया तो वह हज़रत अब्दुल्ला के बारे में निकला। तो कुरैश ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अपने रब के लिए ज़्यादा कर हत्ता कि राज़ी हो जाए। लिहाजा आप 10-10 ऊँट बढ़ाते रहे और कुरा हज़रत अब्दुल्ला पर निकलता रहा। ऐसा करते रहे हत्ता कि ऊँट 100 हो गए और कुरा ऊँटों पर निकल आया। कुरैश ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इन्हें ज़बह करो कि यकीनन तेरा रब राज़ी हो गया। आब ज़मज़म का कुआँ काबा मुशर्रफ़ा के करीब वाक़ है, लेकिन इसका बलाई हिस्सा मताफ़ तवाफ़ की जगह के नीचे 156 मीटर गहराई में है। मताफ़ की ज़मीन में मकाम इब्राहीम के पीछे बाएं तरफ, जबकि निगाह काबा मुशर्रफ़ की तरफ हो, वहाँ पर एक गोल पत्थर रखा गया है जिसके ऊपर मेरे ज़मज़म लिखा है। मौजूदा कुएँ के बालाई हिस्से के साथ कुबा के अंदर मताफ़ की सतह के नीचे सतून बना हुआ है। इस मताफ़ के आखिर में मकाम इब्राहीम के पीछे जानिब कुएँ के मुँह की तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जो कुएँ के मुँह तक पहुँचती हैं। कुएँ की गहराई 3 मीटर कुएँ के मुंह से इसकी निचली सतह तक है। पानी की सतह तक कुएँ के मुंह से गहराई 4 मीटर के करीब है और वो चश्मे जो कुएँ को पानी पहुँचाते हैं उनकी गहराई कुएँ के मुंह से 13 मीटर है। चश्मों से कुएँ की आखिरी हद तक गहराई 17 मीटर है। चश्मे जिनसे कुएँ में पानी आता है 3 हैं। एक चश्मा रुकन अस्वद जो हजर अस्वद वाले कोने के महाजी है। एक चश्मा जबल अबी कैस और सफ़ा के बराबर सामने है और तीसरा चश्मा मरवा के महाजी है। ज़मज़म के चश्मों की ये हदूद पुरानी 3री सदी में और इससे पहले थी। बेशक आब ज़मज़म के बेशुमार फ़ज़ाइल और अजीम वाज़ेह निशानियाँ हैं। इसकी खैरात, भलाई, बज़ाहिर बरकतें कसीर और इसके फ़वाइद पीने वालों के लिए हसीन और कसीर हैं। आब ज़मज़म जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा है। आब ज़मज़म इन समरात वाला है जो अल्लाह ताला ने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाए। ज़मज़म मक्का मुकर्रमा की आबादी और हयात का सबब है। ज़मज़म ज़मीन पर पाए जाने वाले पानियों में से सबसे बेहतरीन पानी है। आब ज़मज़म का ज़हूर जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वासत से हुआ। आब ज़मज़म ज़मीन की पाकीज़ा तरीन जगह पर फूट कर निकला। आब ज़मज़म में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब मुबारक से बरकत पैदा की। आब ज़मज़म में हर बीमारी की शफा है। इसमें बुखार की शफा है,
سر کے درد کو دور کرتا ہے۔ اس میں دیکھنا نظر کو جلا دیتا ہے، یعنی تیز کرتا ہے۔ زمزم سے پیٹ بھرنا ایمان کی علامت ہے۔ آب زمزم میں دیکھنا عبادت ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں بھی آب زمزم سے سیراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔